میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے کرم کا، اللہ کی بخشش کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا ہے۔ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہوں گی، نہ جانے کتنے روزے ہم نے چھوڑ دیے ہوں گے، نہ جانے کتنے رشتہ داروں کو اور کتنے پڑوسیوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، زندگی میں نہ جانے ہم نے کتنی بار جھوٹ کا سہارا بھی لیا ہوگا، امانتوں میں خیانتیں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی مغفرت دیکھیے، آواز آ رہی ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مغفرت کا، بخشش کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت چاہے مومن ہو یا کافر ہو، تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ آیت اس بات کو بتلاتی ہے کہ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن حکیم کی سب سے بڑی امید بھری آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کو اپنی رحمت سے نا امید ہونے سے منع فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، مغفرت کا بہت سارے لوگوں کو پروانہ سنا دیا جاتا ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اپنے بندوں کی بہت ساری جو ہے دعائیں اور توبہ کو اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں بھی رمضان کے اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جنتیوں کی یہ شان اور یہ پہچان اللہ نے بیان فرمائی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ ان لوگوں سے جب ناشائستہ کوئی کام ہو جاتا ہے تو اور جو ہے وہ گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتے ہیں، اور کون ہے اللہ رب العالمین کے سوا جو بندوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ ایک مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مومن بے چینی کی حالت میں رہتا ہے، مومن بے سکونی کی حالت میں رہتا ہے، اس گناہ کے بوجھ کو مومن اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، جو ہے بہت زیادہ گرانی محسوس کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور اسے اس بات کا ڈر ہو کہ یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور ایک فاسق اور فاجر انسان، ایک گنہگار انسان اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر آ کر کے بیٹھے اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا توبہ کرنے والے دنیا میں، توبہ کرنے والے آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، توبہ کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ہمیں کتنا زیادہ توبہ کرنا چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا توب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، امام الانبیاء ہے، اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے ہیں. حالت یہ ہے، توبہ اور استغفار کا عالم یہ ہے، 100 مرتبہ دن میں توبہ